بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی انما هذه الحیاة الدنیا لهو ولعب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس كل خطیہ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، یہ دنیا عارضی اور ناپائیدار ہے، اور دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، ختم ہونا ہے۔ آخرت یہ دار البقا ہے اور دنیا یہ دار الفنا ہے، اور دنیا کی ہر چیز یہ بالآخر ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر فتنے کی جڑ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ اس عارضی اور ناپائیدار دنیا کے پیچھے ہم دوڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے دنیا کی مثال لکھی ہے کہ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے کہ اگر سایہ یعنی دنیا کو اگر انسان مطمع نظر رکھے، دنیا کی طلب دل میں ہو، تو اس کی مثال ایسے ہیں جیسے انسان کا سایہ انسان کے آگے ہے۔ انسان جتنا اس کے پیچھے دوڑے گا وہ سایہ کبھی بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر انسان دنیا کو ٹھوکر مار دے، اس دنیا کو پس پش ڈال دے، تو پھر اس دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کا سایہ انسان کے پیچھے کی طرف ہوتا ہے۔ جتنا انسان جاتا ہے، چلتا ہے، دوڑتا ہے، وہ سایہ انسان کے ساتھ ساتھ لگا ہوا انسان کے پیچھے چلتا ہے۔ تو جب انسان اس دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکال دیتا ہے، پھر یہ دنیا انسان کے پیچھے ایسے ایسے آتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو جس چٹائی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس چٹائی کے نشانات، چونکہ وہ چٹائی سخت تھی تو اس چٹائی کے نشانات آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر پڑ گئے تھے۔ تو جب یہ صورتحال دیکھی تو صحابہ بہت افسردہ ہوئے، صحابہ کو دکھ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، جسم مبارک پر یہ نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم آپ کے لیے ایک اچھا سا بستر بنا دیں، نرم بستر بنا دیں، جس کی وجہ سے آپ کو راحت ہو، یہ نشانات آپ کی جسم اطہر پر نہ پڑے اور آپ علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ پڑھی جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا کام، اور دنیا کے راحت سے، دنیا کے آرام سے مجھے کیا کام۔ میری مثال تو ایک ایسے مسافر کی ہے کہ جو اپنے سفر کے دوران کسی سایہ دار درخت کے نیچے، سایہ دار درخت کی چھاؤں میں اترا، کچھ وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے۔ تو فرمایا میری مثال تو ایک ایسے مسافر کی ہے جو کچھ دیر سستانے کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ تو جس طرح آپ کو معلوم ہے ایک مسافر چلتے ہوئے کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، کچھ وقت کے لیے آرام کرتا ہے، وہ اس کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھتا،
وہ اس کو اپنا مستقل گھر نہیں سمجھتا. تو جس طرح وہ اس درخت کے نیچے جب بیٹھتا ہے اس کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھتا، بلکہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ ایک عارضی جگہ ہے اور اب مجھے یہاں سے چل پڑنا ہے. اسی طرح علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ ایک مسافر خانے کی حیثیت، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ راہ چلتا مسافر. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہاں مجھے دنیا سے کیا کام ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد کہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر نشانات پڑ جاتے ہیں، تو میں نے حضور علیہ السلام کا جو بستر مبارک تھا اس کو ذرا دوہرا کر کے بچھا دیا ایک رات، تاکہ حضور علیہ السلام کو آرام پہنچے. صبح جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے میرے بستر کو رات دوہرا کر کے بچھایا تھا، ڈبل کر کے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ ایسا مت کرنا، منع کیا. اس لیے کہ صبح جس وقت یعنی میری آنکھ کھلتی ہے آخری رات کے آخری پہر، تو بستر کے دوہرا ہونے کی وجہ سے میری آنکھ نہیں کھل سکی. تو آپ علیہ السلام نے اس سے آئندہ کے لیے منع فرما دیا. تو آپ علیہ السلام کا فقر یہ اختیاری تھا، اور بخاری شریف مشکات شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھجور اور پانی آپ علیہ السلام کو پیٹ بھر کر ملا ہو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں. اور اسی طریقے سے گوشت اور روٹی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 وقت آپ علیہ السلام نے کھائی ہو. تو یہ آپ علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا، ورنہ اگر آپ چاہتے تو اللہ پاک آپ کے لیے یہ پہاڑ سونے کے بنا دیتے اور دنیا کی ہر چیز آپ کے قدم مبارک میں ہوتی. لیکن آپ علیہ السلام نے مسکنت کو، فقر کو پسند فرمایا. اور جیسے دعا تھی آپ علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے خود پسند فرمایا کہ اللہ مجھے مسکنت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ مجھے مسکنت کی موت عطا فرما، اور مسکینوں کے ساتھ اے اللہ میرا حشر فرما. اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اکثریت یہ فقراء کی ہوگی. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقراء یعنی جو غریب لوگ ہیں وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اب 500 سال بھی دنیا کے نہیں بلکہ 500 سال آخرت کے مراد ہیں، آخرت کے 500 سال. تو یہ کس لیے ہوگا کہ ان کے پاس چونکہ مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، تو ان کا حساب کتاب آسان ہوگا. اور مالداروں کے پاس چونکہ دنیاوی اسباب، مال یہ زیادہ ہوگا، لہٰذا ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ تو اصولی بات ہے کہ دنیا میں انسان کے پاس جتنا مال ہوگا اتنا ہی ہر چیز کا اس کو حساب دینا پڑے گا. اور جتنی چیزیں کم ہوں گی، مال و اسباب کم ہوں گے، حساب کتاب آسان ہوگا. چاہے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جائز اور حلال آمدنی سے مال کمایا ہے اور اس میں کوئی حرام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی حساب دینا پڑے گا. حساب تو دینا ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان سفر کرتا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، تو اگر جتنا سامان زیادہ ہوتا ہے کسٹم میں اتنا حساب کتاب زیادہ ہوتا ہے. ایک ایک چیز کی چیکنگ ہوتی ہے، تالاشی ہوتی ہے، پھر وزن کیا جاتا ہے، اور پھر اگر وزن کے اعتبار سے وہ چیز زائد نکلے، مختلف ایئر لائن اور پروازوں پر مختلف یعنی مقدار میں وزن لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، کہیں 30 کلو، کہیں 35، کہیں 40 ایک فرد کو. تو اب اگر وزن زیادہ ہو گیا 1 کلو 2 کلو یا جتنا بھی زیادہ اوپر، پھر اس کے حساب سے جو ہے ٹیکس دینا پڑے گا، اس کے ڈیوٹی دینی پڑے گی. اور اسی طریقے سے سامان جتنا زیادہ ہو اس کو کلیئرنس کروانی پڑے گی، حساب کتاب ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جس کے پاس سامان کم ہوتا ہے وہ فوراً نکل جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پریشانی ٹینشن نہیں ہوتی. جس کے پاس سامان جتنا زیادہ ہوتا ہے تو وہ جب آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پر، اسٹیشن پر یا اسی جگہوں پر، تو جب تالاشی ہوتی ہے
امیگریشن ہوتا ہے اور اسی طریقے سے یہ سامان وغیرہ چیک کیا جاتا ہے کسٹم وغیرہ پر، تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی مثال آخرت کی بھی ہے کہ جب دنیاوی مال و اسباب جتنا زیادہ ہو تو آخرت میں پھر اتنی ہی زیادہ دیر انسان کو حساب کتاب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کس طرح خرچ کیا، کن ذرائع سے کمایا۔ تو معلوم ہوا کہ مال جتنا زیادہ، اسباب جتنے زیادہ، تو اتنی ہی حساب کتاب میں ہی مشکلات ہوں گی، اور اگر مال کم ہے، اسباب کم ہے، تو اتنی ہی کیا ہوگی، آسانی ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو پھر آخرت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا میں جتنے لڑائی ہے، اختلافات ہے، انتشار ہے، اگر غور کیا جائے، چھان بین کی جائے، تو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہی ہے۔ وجہ تحقیقات کے نتیجے میں جو سامنے آتی ہے وہ دنیا ہی کی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور یہ ایسی ظالم چیز ہے، دنیا کے مال، دنیا کا اسباب، روپے، پیسے، کہ سگے بھائیوں میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، سگے بھائیوں میں آپس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے، سگے بھائی بہنوں میں جائیدادوں پر، زمینوں پر، مکانات پر لڑائی جھگڑے، اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوتے، ماں باپ اور اولاد میں لڑائی ہو جاتی ہے، دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا ایسی ظالم چیز ہے کہ یہ انسان کو اختلافات کا، انتشار کا، اس کا جو ہے شکار کر لیتی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار سے مسلمانوں کی لڑائی تھی تو ایسے فقر کی حالت تھی، تنگ دستی کی حالت تھی کہ صحابہ نے پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو آپ علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے خود، صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ پر بھوک کے اور نقاہت کے آثار دیکھے، محسوس کیے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، رہا نہ گیا۔ میں گھر آیا اور میں نے آ کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر کھانے کی کوئی چیز ہے تو بتا دو، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور پر میں نے بھوک کے اثرات دیکھے ہیں۔ تو میری بیوی نے کہا کہ تھوڑے سے جو رکھے ہیں اور میں اس کو پیس کر روٹی بنا لیتی ہوں، اور آپ جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کر دیں خاموشی سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے اور اپنے ساتھ 1-2 افراد بھی لے آئے۔ ظاہری بات ہے زیادہ تو نہیں تھا، چند سیر جو تھے جو 2-3 افراد کے لیے روٹی کافی ہو جاتی ہے۔ پھر جب یہ جانے لگے تو بیوی نے تاکید کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے یعنی چند افراد کا جو ہے آپ کہہ دیں، خاموشی سے عرض کر دیں۔ میں گیا اور میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ گھر میں آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے اور تھوڑا سا کھانا بنایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ بھئی جابر نے سب کی دعوت کی ہے، چلو۔ لہٰذا جتنے صحابہ تھے سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی اور سب کے سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جو ہے چلنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا بہت زیادہ کہ بھئی چند سیر جو ہیں 2-3 افراد کا کھانا ہے اور یہ تو تعداد میں زیادہ ہے، اب کیا ہوگا۔ میں جلدی سے واپس آیا جلدی
اور اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے تو تمام صحابہ کو دعوت دے دی ہے، اب سب صحابہ آ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ تو میری بیوی نے کہا کہ بھئی میں نے تم سے کہا تھا کہ بھئی جا کے چپکے سے کہہ دینا، تم نے کھلے عام دعوت دے دی ہوگی۔ تو بہرحال پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے چپکے سے عرض کر دیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو دعوت دی۔ تو بیوی نے کہا کہ تم نے حضور علیہ السلام سے ساری بات بتا دی تھی؟ تو میں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دعوت دی تھی اور ساری بات بتا دی تھی کہ چند افراد کا کھانا ہے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ پھر فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ پاک سارے معاملات ٹھیک کر دیں گے، خیر کا معاملہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے جو روٹیاں تیار کی ہے وہ لے آؤ۔ ہم وہ روٹیاں لے کر حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے اس پر دم فرمایا، کچھ پڑا، دم کیا اور پھر کپڑے سے اس کو ڈھانپ لیا، پھر فرمایا کہ جس ہانڈی میں سالن پکایا ہے وہ لے آؤ۔ تھوڑا سا سالن تھا، آپ علیہ السلام نے اس پر بھی دم فرمایا، اپنا لعاب مبارک ڈالا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا 10 افراد کو بلاتے جاؤ۔ 10 افراد آتے گئے، کھانا کھاتے گئے، 10 افراد کی جماعت آتی گئی اور کھانا کھاتی گئی، یہاں تک کہ 1000 افراد کے لیے وہ کھانا کافی ہو گیا۔ 2-3 افراد کے لیے جو کھانا کافی ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ کھانا 1000 سے زائد افراد نے کھایا اور کھانا پھر بھی اسی طرح تھا جس طرح پہلے تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو فقر تھا، آپ علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ یعنی اگر دنیا کی حیثیت اللہ پاک کے ہاں مچھر کے پر کے برابر، مچھر مخلوقات میں سے سب سے کمزور مخلوق ہے، چھوٹی مخلوق ہے، اور پھر اس مچھر کا ایک پر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، معمولی سا ہوتا ہے، اس لیے اس سے تشبیہ دی ہے۔ لیکن اس دنیا کی حقیقت، اس حقیر اور چھوٹی جو مخلوق ہے مچھر، پھر اس کے جو پر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اللہ پاک کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ پوری دنیا اور اس کے مال، اسباب، سامان کی حیثیت اللہ پاک کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں آج کہ کافروں کے پاس دنیا زیادہ ہے، مال و اسباب زیادہ ہے، دنیاوی سامان ان کے پاس زیادہ ہے، وہ ہر چیز میں دنیاوی اعتبار سے ہم سے آگے ہے، ٹیکنالوجی میں، ترقی میں، مال میں، دولت میں، اسباب میں۔ لیکن یاد رکھیں کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، کیوں اس دنیا کی حیثیت اللہ پاک کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے کیا ہے؟ مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ کیوں ہے؟ جس طرح ایک قیدی قید خانے میں بالکل آزاد زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اس پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ حدود ہوتے ہیں، اسی طرح ایک مسلمان بھی اس دنیا میں بالکل آزادانہ زندگی اپنی مرضی والی نہیں گزارتا، بلکہ اللہ پاک کی مرضیات کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ بہت ساری پابندیاں ہیں نا بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم پر، کہ بھئی فلاں چیز کھانی ہے، فلانی حلال چیزیں کھانی ہے، حرام نہیں کھانی، پاکیزہ کھانی ہے، ناپاک چیزیں نہیں کھانی، نظروں کو صحیح استعمال کرنا ہے، غلط استعمال نہیں کرنا، کانوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، غلط استعمال نہیں کرنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، غلط نہیں کرنا۔ تو دیکھیں بہت ساری پابندیاں بحیثیت مسلمان کے ہم پر لاگو ہوتی ہے، ہم بالکل آزاد نہیں ہیں، جبکہ کافر کے ہاں
دنیا ایک جنت کی حیثیت ہے، بھئی جو کھانا ہے، جو پینا ہے، جو کرنا ہے، جس چیز کو دل چاہ رہا ہے بھئی دنیا میں کر لو، لیکن یاد رکھے پھر آخرت میں کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، پھر آخرت میں کافر کے لیے کوئی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ پھر کافر کے لیے آخرت میں جہنم ہے، آگ ہے، سزائیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ اس کے برعکس ایمان والا دنیا میں زندگی تو مشقت کی گزارتا ہے، پابندیوں کے ساتھ گزارتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ نفسانی خواہشات لگی ہوئی ہے، نفس اور شیطان لگا ہوا ہے، دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہ کر لوں، اس طرح کر لوں، یہ دیکھ لوں، یہ عمل کر لوں، یہ چیز کھا لوں، زیادہ پیسہ کما لوں، اس طرح کما لوں، لیکن شریعت نے حدود رکھی ہے، حرام نہیں کمانا، سود سے نہیں کمانا، جوئے سے نہیں کمانا، سٹے سے نہیں کمانا، زنا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی، بدنظری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، بد کلامی نہیں کرنی، بہت ساری چیزوں پر شریعت نے دنیا میں پابندی لگا دی۔ تو جس طرح ایک قید خانے میں انسان بالکل آزاد نہیں ہوتا بلکہ اصول کے تحت زندگی گزارتا ہے، اسی طرح ایک ایمان والا بھی دنیا میں بالکل آزاد زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ اللہ پاک کی مرضیات کے تابع ہو کر گزارتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو کچلتا ہے، جو دل چاہتا اس پر عمل نہیں کرتا۔ ایمان والے اور کافر میں یہی فرق ہے کہ کافر اپنی ہر خواہش پر عمل کرتا ہے، لیکن مسلمان ہر خواہش پر عمل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے نفس، میرا دل جو خواہش کر رہا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز خواہش ہے۔ اگر وہ خواہش ناجائز ہے، اللہ پاک کی نافرمانی والی ہے، گناہ والی ہے، تو وہ اس خواہش کو دبا دیتا ہے، اس خواہش پر عمل نہیں کرتا، نفس کے تقاضوں کو دبا دیتا ہے تاکہ میرا رب اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ دنیا ایک ایمان والے کے لیے قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے، اور ایک مومن اس میں یعنی گویا کہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ لیکن پھر آخرت میں معاملہ برعکس ہو جاتا ہے کہ پھر آخرت میں ایمان والے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور آخرت میں اس کے لیے پھر کوئی نعمتیں نہیں ہوتی، بلکہ آخرت میں کافر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، ذلت ہے، عذاب ہے۔ اس کے برعکس ایک ایمان والا حالت ایمان میں اور توبے کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو پھر آخرت میں اس کے مزے ہیں، آخرت میں اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے باغات ہیں، جنت کی نہریں ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا پرستی اور حب دنیا کے اندر مبتلا ہونا یہ ایک ایمان والے کے شان کے منافی ہے۔ اور بزرگوں نے دیکھیں، اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان تو زندگی گزار نہیں سکتا۔ ظاہری بات ہے حلال مال ہونا انسان کی ضروریات ہے، انسان کے ساتھ جو ہے ظاہری بات ہے پیٹ لگا ہوا ہے، بیوی بچے ہیں اور اہل و عیال ہے، تو ان کو حلال رزق روزی مہیا کرنا یہ بھی ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ تو دنیا کا اس قدر ہونا بھی ضروری ہے کہ جس کی بنا پر ایک انسان عزت والی زندگی گزار سکے، استغنا والی زندگی گزار سکے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا مطلقاً بالکل ہی بری ہے اور بالکل انسان کو دنیا کمانی ہی نہیں چاہیے، بلکہ یعنی عزت والی زندگی گزارنے کے لیے اس قدر دنیا کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال ہمارے بزرگوں نے اس طرح دی ہے کہ دنیا کی مثال پانی کی ہے، سمندر کی ہے، کہ یہ دنیا اور کشتی کی مثال انسان کے دل کی ہے۔ کشتی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے، پانی کشتی کے نیچے رہتا ہے، باہر رہتا ہے، کشتی چلتی ہے، کشتی سلامتی کے ساتھ چلتی اپنے منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے وہ اس کشتی کے ڈوبنے کا باعث بن جاتا ہے، کشتی کے تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ فرمایا یہی مثال اس دنیا کی ہے، یہ دنیا اگر انسان کے دل سے باہر ہے، انسان اس دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، دنیا کو دل سے باہر رکھے اور دنیا کو اسباب کے درجے میں رکھے، ضرورت کے درجے میں رکھے، مقصد کے درجے میں نہ رکھے، تو ایک انسان عافیت والی عزت والی زندگی گزارتا ہے۔
ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی دنیا کا ہونا ضروری ہے، انسان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، انسان کو مانگنا نہ پڑے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور یہ دینے والا ہاتھ تبھی بن سکتا ہے کہ جب انسان حلال رزق کمانے کی فکر کرے، حلال روزی کمانے کی فکر کرے، تبھی اس طرح سے ممکن ہے۔ تو اس درجے میں تو دنیا ضروری ہے کہ انسان کے پاس ہو، انسان اپنی ضروریات بھی پوری کرے، اور انسان اس دنیا کے ذریعے سے بھی ثواب کمائے، انفاق کرے، خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، صدقات دے، نفلی صدقات خیرات کرے، یہ بھی جو ہے ترقی کا اور کامیابی کا ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ انسان اس دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھے اور دل میں جگہ نہ دے، دل میں دنیا کو نہ بسائے، بلکہ اس دنیا کو دل سے باہر رکھے تو انسان اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ دنیا دل میں آ گئی، اس دنیا کو دل میں جگہ دے دی اور ہر وقت اس فکر میں پڑے رہے کس طرح زیادہ کما لوں، کس طرح کما لوں، کس راستے سے کما لوں، کیا طریقے اختیار کر لوں، پھر اس کے لیے انسان جائز ناجائز کی تمیز بھی نہیں کرتا، حلال حرام کی فکر بھی نہیں کرتا، سودی معاملات کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے، جوئے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، سٹے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور حرام ذرائع کو بھی اپنا لیتا ہے۔ جب دنیا دل کے اندر آتی ہے تو پھر کیا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی کشتی کے اندر آ جائے۔ جب اندر آ جاتا ہے تو وہی پانی جو کشتی کے چلنے کا ذریعہ تھا وہ کشتی کے ڈوبنے کا اور کشتی کے تباہ و برباد ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو پھر یہ دنیا جب دل میں آ جائے اور انسان حرام و حلال کی تمیز ختم کر دے، دنیا کی فکر کے اندر پڑ جائے، تو یہ دنیا، یہ مال اسباب، یہ انسان کی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ حدیث میں اس پر لعنت ہے، لعن عبد الدینار و عبد الدرہم، عبد الدینار اور عبد الدرہم پر لعنت آئی ہے کہ انسان مال کا غلام بن جائے، مال کا بندہ بن جائے، انسان کے نزدیک معیار مال بن جائے۔ اب دیکھتے ہیں نا بعض لوگ اتنا حب دنیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، اس کے دل میں مال کی محبت بڑی سخت ہے۔ تو بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اس قدر مال پرستی کا، دنیا پرستی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے نزدیک دوستی کا معیار، تعلقات کا معیار وہ مال کا ہونا ہوتا ہے۔ وہ دوستی اس سے لگاتا ہے جس کے پاس مال ہو، جس سے مال ملنے کی امید ہو، وہ تعلق اس سے قائم کرتا ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو، وہ رشتہ اس سے قائم کرتا ہے، جوڑتا ہے جس کے پاس مال ہو، وہ اٹھنا بیٹھنا اس کے پاس پسند کرتا ہے جس کے پاس مال ہو۔ یہ پھر انسان کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ جب انسان مال پرستی کا شکار ہوتا ہے، دنیا پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، حرص کا، لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے نزدیک کیا وہی مثال بن جاتی ہے، عبد الدینار اور عبد الدرہم بن جاتا ہے۔ ہر چیز میں مال، پیسے کے بغیر، مال کے بغیر نہ انسان کسی کے کام آتا ہے، نہ کسی سے تعلق قائم کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے۔ پھر انسان مال کی محبت دل کے اندر بسا دیتا ہے، اور جب دل کے اندر انسان مال کی محبت بسا دیتا ہے تو یہی مال کی محبت انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، یہ دنیا کی جو محبت ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے، یہ ہر فتنے کی جڑ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جو آج انتشار پھیلا ہوا ہے، بدامنی پھیلی ہوئی ہے، بے اطمینانی پھیلی ہوئی ہے، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اس کا اصل سبب، اس کا بنیادی سبب یہ حب مال ہے، مال کی محبت ہے۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ چوری ہے، ڈاکہ ہے، تو اس کا مقصد بھی ہے، جوا ہے، سٹہ ہے، قمار ہے، سود ہے۔ تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے زیادہ کما لوں، راتوں رات بیٹھے ہوئے مالدار ہو جاؤں، میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے۔ تو اس کا مقصد، اسی مقصد سے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے، حرام حلال کی تمیز بھی کھو دیتا ہے، پھر اس میں انسان سودی معاملات میں پڑ جاتا ہے، جوا، سٹہ، قمار، چوری، ڈاکہ، چینا، جپٹی، یہ سب اسی بنیاد پہ ہوتا ہے۔
اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج جائیدادوں پر لڑائی ہے، مکانات پر لڑائی ہے، روپے پیسے پر لڑائی ہے، وراثت پر لڑائی ہے. بھئی بڑا دنیا سے چلا گیا، ماں باپ چلے گئے، پیچھے وراثت پر اولاد لڑ رہی ہے، اور وراثت کی بنیاد پر ایسی لڑائی ہوئی کہ آپس میں اختلافات، آپس میں بات چیت بند ہو گئی، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے، سگے بہن بھائی ہیں. تو جب مال اب بیچ میں آ گیا، دنیا بیچ میں آ گئی، برسوں کے تعلقات لمحات میں ختم ہو گئے، آپس کی محبتیں ختم ہو گئی، محبت عداوت میں، نفرت میں بدل گئی. تو یہ کس وجہ سے؟ دنیا کے محبت کی وجہ سے، مال کے محبت کی وجہ سے، زرپرستی کی وجہ سے. تو یہ دنیا کی محبت یہ ایسی بدترین چیز ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا باعث ہے، فتنے کا باعث ہے. تو یہ چیز انسان کے لیے فتنے کا، آزمائش کا باعث بن جاتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو دل میں جگہ نہ دیں، حب دنیا کا، دنیا کی حوث کا شکار نہ ہو، بلکہ انسان دنیا میں اعمال والی زندگی گزارے، اور دنیا کو، مال کو، اس کو ضرورت کا درجہ دے، مقصد کا درجہ نہ دے. اس کو انسان مقصد حیات نہ سمجھے کہ میری زندگی کا مقصد ہی زیادہ سے زیادہ مال کمانا ہے، بلکہ اس کی حیثیت ایک ضرورت کی ہے. اور آخر میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اس کی مثال بیت الخلاء سے دی ہے دنیا کی، کہ دیکھیں بیت الخلاء یہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں انسان زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا، ایک گندگی والی جگہ سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. بیت الخلاء دیکھیں کوئی شوق سے نہیں جاتا، یا کوئی وہاں وقت زیادہ نہیں گزارتا بلا وجہ، بلکہ جب ضرورت ہوتی ہے انسان چلے جاتا ہے، اور ضرورت سے فراغت کے فوراً بعد باہر آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی کام نہیں چلتا. تو دنیا کی مثال بزرگوں نے لکھا ہے بیت الخلاء کی ہے، کہ اس کو کوئی انسان دل میں جگہ نہیں، اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں اعلان سن لیں، ہر اتوار کو بعد نماز مغرب اسوہ حسنہ کی کلاس ہوتی ہے. انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب متصلاً بھی اسوہ حسنہ کی کلاس ہوگی، اور مستورات کے لیے شعبہ بنات میں انتظام ہوگا. تمام خواتین اہتمام سے شرکت فرمائیں.